السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چھٹے سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 167 سے 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ جی، یعنی جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس نے اللہ کے علم کا بھی انکار کر دیا اور اس کی گواہی کا بھی۔ پھر صرف خود ہی انکار نہ کیا بلکہ اس کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتا رہا، اور جو لوگ ایمان والے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو راہ راست سے روکتا رہا۔ یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ ایسے لوگوں کے جرائم ناقابل معافی ہیں، اور گمراہی اور جہنم کے علاوہ انہیں کوئی اور راہ سوچتی ہی نہیں۔ یہود کی علمی ساکھ چونکہ اہل عرب کے ہاں مسلم تھی، اور وہ غیر یہود کو امی، ان پڑھ یا جاہل کہا کرتے تھے، اس لیے ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو اہل عرب دخور اعتنا سمجھتے تھے۔ اس علمی ساکھ سے یہود نے بہت ناجائز فائدے اٹھائے، اور جن باتوں سے وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے، ان کا ذکر اکثر مقامات پر گزر چکا ہے۔ منجملہ ایک یہ تھا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کی شریعت اور بالخصوص تورات تا قیامت ناقابل تنسیخ ہے اور اس کے احکام میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، حالانکہ تورات پر جو تاریخی حادثے گزر چکے تھے اور 2 بار تورات ان سے گم بھی ہو گئی تھی، وہ انہیں معلوم تھا۔ پھر ان کے علماء کو بھی یہ علم تھا کہ تورات میں بہت سے الحاقی مضامین شامل کر لیے گئے ہیں، اور بعض دفعہ خود علماء یہود کو یہ الجھن پیش آ جاتی تھی، اور وہ خود بھی یہ تمیز نہ کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون سا اور کتنا مضمون الہامی ہے اور کتنا الحاقی ہے۔ پھر اس میں علماء یہود حسب منشا اور ضرورت تحریف بھی کر ڈالتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے وہ ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہے، اور یہی بات وہ دوسروں کے ذہن نشین کرا کر انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے۔ دوسرا، ان کا زوم باطل یہ تھا کہ آنے والا نبی آخر الزماں انہی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، حالانکہ اس کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت موجود نہ تھا۔ پھر جب وہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گیا تو ایک تو حسد کے مارے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اہل علم ہو کر امیوں کے نبی پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں۔ دوسرے، اسی بنیاد پر وہ دوسرے لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ یہ نبی علمی خاندان یعنی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔